السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری آڈیو کا عنوان ہے میری اگلی نظر ستاروں پر۔ ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ میں نے یہ کچھ بھی پلان کر کے نہیں لکھا۔ میری ایک ہابی تھی کہ میرے ذہن میں کچھ بھی آتا تو میں لکھنا شروع کر دیتی۔ وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آخر کب ہم بدلیں گے، کب ہم دوسروں کا احساس کریں گے۔ جیسا کہ آج کی آڈیو کا عنوان ہے میری اگلی نظر ستاروں پر۔ آج جس طرف بھی دیکھا جائے نفسا نفسی کا دور ہے۔ ہر کوئی اپنا فائدہ سوچ رہا ہے، ہر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر کسی کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سوچ کھائی جا رہی ہے۔ کسی نے کوئی طریقہ اختیار کر رکھا ہے تو کسی نے کوئی، کسی نے جائز تو کسی نے ناجائز۔ میں سب کی بات تو نہیں کر رہی، لیکن اکثر لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پیسے والوں کو حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کا زوال چاہتے ہیں، اور اکثر لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ کم پیسے والوں کو اپنے سے کم تر سمجھنے لگتے ہیں۔ اور اس بات کو تو ہم بھول جاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہماری زندگی کا ذریعہ نجات نہیں ہیں، بلکہ ہماری ضرورت ہے، اور انہیں ضرورت تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ جس طرح پانی کشتی کے نیچے ہو تو کشتی تیرتی رہتی ہے، لیکن جب پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح پیسہ جب تک جیب تک ہی رہے ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں، لیکن جب انسان کے دل میں آ جائے تو انسان بھی ڈوب جاتا ہے، کیونکہ پھر نہ اسے اپنا رب یاد رہتا ہے، نہ اس کے احکامات، اور نہ وہ انسان کو انسان سمجھتا ہے۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ شاید زیادہ پیسے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، لیکن جب میں نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا تو مجھے میری ہی سوچ غلط ثابت ہوئی نظر آئی۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب کے۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کی دین ہے، یعنی ترقی کرنا اسلام میں منع نہیں ہے، صرف سوچ غلط سمت چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے، میری اگلی نظر ستاروں پر، پھر بھی میں تیرے سہاروں پر۔ پیسہ کمانا منع نہیں ہے، صرف پیسہ کما کر اللہ کو بھول جانا منع ہے۔ فساد اس وقت زندگی میں آتا ہے جب انسان پیسے کے پیچھے مغرور ہو جاتا ہے، انسان کو انسان نہیں سمجھتا، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اور وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ ایک دن اپنی ان چیزوں کو چھوڑ کر وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ نہ اس کے کام مال آتا ہے اور نہ اولاد، جس کی خاطر وہ اپنے رب کو بھولا ہوا تھا۔ جس رب کو ٹائٹینک کو غرق کرنے میں دیر نہیں لگی، فرعون جس کے پاس روپیہ پیسہ تھا، فرعون جیسے طاقتور بادشاہ کو غرق کرنے میں دیر نہیں لگی، جس رب کو ٹائٹینک کو غرق کرنے میں دیر نہیں لگی، تو ہم بھی کتنے ہی اپنے آپ کو طاقتور سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کے آگے بے بس ہیں۔ انسان ہوا میں بھی اڑنا سیکھ لے، ستاروں پر بھی پہنچ جائے، مگر اس کو تھامنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔
سواری پر سوار ہونے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سکھائی۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، یعنی کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا، یعنی ہم جدھر چاہیں اسے لے جائیں، اور نہیں تھے ہم اس کو قابو میں کرنے والے، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ چاہے ہم انسان چاند تک پہنچ جائے، چاہے انسان ہواؤں میں اڑنا سیکھ لے، لیکن سہارا صرف اللہ ہی کا چاہیے۔ اللہ چاہے تو ہمیں تھامے رکھے، اللہ چاہے تو ہمیں غرق کر دے، ہمیں نیست و نابود کر دے۔ قارون اتنا مالدار تھا کہ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھانے یعنی سنبھالنے کے لیے ایک پوری جماعت تھی، لیکن اس نے جب فخر کے ساتھ اپنا کپڑا یعنی لباس زمین پر گھسیٹ کر چلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ استغفر اللہ۔ آخر اس کے کیا کام آیا؟ ہم ہر چیز کو یاد رکھتے ہیں، صرف اسے بھول جاتے ہیں جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا۔ ہم ہر کسی کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں جن کو ہم نے چھوڑ کر چلے جانا ہے، لیکن اسی کے لیے کچھ نہیں کرتے جس کے پاس جانا ہے۔ ہم اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جس رب کی زمین پر چلتے ہیں، جس کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اسی کی دی ہوئی ہر چیز کو اس کی مرضی کے مطابق خرچ نہیں کرتے، اسی کو ناراض کرتے ہیں۔ سوچئے گا ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔